تو گویا کہ 16 نمبر ہے اس نام کا، اور یہ الوہاب، الوہاب یہ نام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں 3 مرتبہ آیا ہے مختلف جگہ پر، اور اس کا معنی ہوتا ہے سب کچھ عطا کرنے والا، سب کچھ عطا کرنے والا، اس کو وہاب کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہاب ہے، اس کا مطلب کہ وہ ذات کہ جو ہر طرح کی نعمت ہر وقت ہر لمحہ اور ہمیشہ دیتی رہتی ہے، اس کو وہاب کہتے ہیں۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ وہاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہاب کا مفہوم ہی ایسا ہے کہ جو اللہ ہی کی ذات ہے، جو ہر قسم کی نعمت دیتی ہے، ہر وقت دیتی ہے، ہر لمحہ دیتی ہے اور ہمیشہ دیتی رہتی ہے۔ اب یہ تو کسی بڑے سے بڑے سخی داتا کے اندر یہ تپڑ نہیں ہے، لہٰذا وہاب جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ پکارا بھی جائے تو عبد الوہاب کہہ کے پکارنا بہتر ہے، کیونکہ وہاب صرف اللہ ہی کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ہاں کوئی اور آدمی جب دیتا ہے، کسی کو تحفہ دے دیا، ہدیہ دے دیا، تو اس کو واہب کہہ سکتے ہیں، واہب۔ ہاں واو الف اور 2 چشمی ہا اور با، تو واہب اس کو کہنا جائز ہے غیر اللہ کو، لیکن یہ غیر اللہ کا وہاب نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہاب صرف اللہ کی ذات ہے۔ چنانچہ اللہ نے ہر طرح کی جسمانی، روحانی، مادی، مانوی، ظاہری، باطنی، ہر طرح کی نعمتیں کائنات میں پھیلا رکھی ہیں، اور یہ شان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں کہ اللہ میری دعائیں قبول کیا کریں، تو اس کی بڑی تاثیر ہے اسلام میں۔ سب سے آسان عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، صرف 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ دعا کرنے لگے تو 7 مرتبہ یا وہابو پڑھیں، اس کے بعد اپنی دعائیں مانگیں۔ تو کہا کہ 5 نمازوں کے اندر آپ نے گویا کہ 7 مرتبہ یا وہابو کا ورد کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مستجاب الدعوات کے مقام پہ قائم کر دیں گے۔ ورنہ اسی عمل کو اس انداز سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے نام کے جو اعداد ہیں وہ آپ نکال لیں کہ میرے نام کے اعداد میں 313 بن رہے ہیں یا 515 بن رہے ہیں، اب اتنی تعداد میں آپ کسی ایک نماز کے بعد، فجر کی نماز ہو بہت اچھا ہے، یا عصر کی نماز ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ پھر اپنی سہولت سے کوئی وقت رکھ لیں، تو اتنے جو ہے عدد کے مطابق جو ہے اس کا ورد کریں۔ اور اس کا جو عدد ہے وہ 14 ہے، 14 اس کا عدد ہے۔ ہاں، اور اس کا جو ہے وہ مفرد عدد جو ہے 5 بنتا ہے، کیونکہ 1 اور 4 کو جمع کرے 5 بنتا ہے، لہذا کسی بھی عمل کے جب آپ کریں گے اس کو تو 5 دن میں اس کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ اس میں زبردست بات ہے، تو یہ وہاب اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ اگر تنگ دستی ہے، رزق کی فراوانی نہیں ہے، پریشانی ہے، اس کے لیے 1414 دفعہ کا یہ عمل عشاء کے بعد کا ہے، اول آخر 14 ہی مرتبہ درود شریف، یعنی جو اس کا عدد ہے اسی کی تعداد کو سامنے رکھ کے آپ نے 1414 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود شریف کے ساتھ، اور یہ آپ نے جو ہے 41 ڈیز کی نیت سے شروع کرنا ہے۔ تو میں نے بتایا ہر 5 دن کے بعد اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے، لہذا اسی طرح آپ خود دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ کہ 5 دن کے بعد اس کے اندر انشاءاللہ ترقی اور تاثیر بڑھتی جائے گی، یہ اس میں۔ اور ایک فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آئی بھی ہے اور مشکل ٹلنے والی نہیں ہے، بہت انسان بے بس ہو گیا ہے، اس کے لیے کسی کھلے میدان میں چلا جائے، کھلے میدان میں جا کے ہاتھ اٹھا لے اللہ کے آگے، اور ہاتھ اٹھا کے 101 دفعہ اس کا ورد کرے، آسمان کو دیکھے اور یا وہابو یا وہابو پڑھتا رہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لے، انشاءاللہ اس 7 دن کے اندر اندر یا 5 دن کے اندر اندر آپ کی مشکل ٹل جائے گی۔ اس کے اندر یہ تاثیر۔ اور ایک تاثیر اس کی ہے کہ اگر جو ہے وہ انسان کے اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہے، چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی اولاد دے، بیٹے بھی دے، بیٹیاں بھی دے، تو یہ یا وہابوں کا جو عمل ہے وہ بیوی اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے کر لے یا 313 دفعہ کر لے، تو اس کا ورد کر کے عشاء کے بعد پانی بھی دم کریں، میاں بیوی دونوں آدھا آدھا پانی پی لیں، اس سے ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اور 90 ڈیز کے لیے عمل شروع رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ جو ہے اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے اور وہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ یہ اس کی وہاب کی تاثیر ہے۔ اور اگر ایک آدمی کثرت سے اس کا ورد رکھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا وہاب، تو پھر تو سمجھے کہ اس کو دنیا کی کسی نعمت کی کمی نہیں ہوگی۔ فرائض و واجبات کے علاوہ جب بھی یاد ہے یا وہابو کا ورد رکھے، تو یہ ایسی اس میں تاثیر ہے کہ یہ نام جب اپنا اجلال کر لیتا ہے اور اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے، تو پھر سمجھو کہ اس بندے کی زندگی راحت ہی راحت ہے، پھر اس کو کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اتنی طاقت ہے اس نام کے اندر۔ اور میں نے بتایا کہ ہر 5 دن کے بعد جو ہے آپ ضرور اس کے اندر تبدیلی محسوس کریں گے۔ اچھا بس اوقات لوگ کہتے ہیں 5 دن ہو گیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ آپ کو نہیں پتہ چلا، لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے،
کیونکہ بس اوقات انسان کی روح کے اوپر کثافت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، تو کثافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. جیسے میلے کپڑے پہ خوشبو چھڑکیں تو ویسی خوشبو نہیں پھوٹتی جیسے جو اجلے دھلے پہ ہوتی ہے. اس کا مطلب اللہ پہلے روح کو اجلا دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکت سے، اب جب وہ مزکہ ہو جاتی اب یہ نام جو ہے وہ اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے. تو اس لیے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں، وہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہے وہ اثر کیسے نہ کرے. اب شہد کا لفظ بولے تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے، لیمو بولے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے. تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو منہ میں پانی آئے. تو اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے. ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے اس میں کمی ہے، اصل میں وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے. وہ جب شفاف آئینہ ہو جائے گا اب چہرہ آپ کو صاف نظر آئے گا، گویا کہ اب اس کی تاثیر ظاہر ہو. تو یہ اس کے اندر زبردست تاثیر. اور اس کے علاوہ جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص اگر بے اولاد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو صاحب اولاد ہونے کی بشارت ہے، اور دونوں طرح کی اولادیں اس کو ملے گی، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، دونوں طرح کی اولادوں سے اللہ اس کو جو ہے نوازے گا. ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے خواب میں اس نام کو دیکھا یا سنا تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دین دنیا دونوں کے اندر راحت ہی راحت پہنچائیں گے. گویا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دونوں جگہ حسنہ کی بشارت اس آدمی کو مل رہی ہے. لہذا حسب توفیق صدقہ نکال دے اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حسنہ وہ اس کے لیے فیصلہ ہو جائے. سبحان اللہ. یہ حضرت آپ نے زندگی کو آسان کرنے کا بہت آسان طریقہ بتا دیا ہے. یا وہابو تو بہت آسان سی بات ہے. صرف ایک کلیریفیکیشن چاہوں گا آپ سے، وہ یہ کہ جو اپنے نام کے اعداد نہ نکال سکیں ان کے لیے 313 بس، یہ مطلب کم سے کم 313 دفعہ، اور چلتے پھرتے کرتے رہیں تو پھر تو کوئی کمی نہیں ہوگی. بہت خوب، ساری مشکلوں کے حل. اور یہ آپ ہی بتاتے ہیں، آپ سے پتہ چل جاتا ہے سب کو. بہت خوب. دل چاہ رہا ہے اس پہ بات کروں لیکن کالیں بھی ہیں. یہ بات